اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو آپ تمام مہمانان خدا پر، آپ تمام روزہ داروں پر۔ ہر روز کی طرح آج بھی خوشبوئے قرآن کے ساتھ 6 پارٹ آف قرآن کی ایک نورانی آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو لے کر ہم سب اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو نور قرآن سے منور اور خوشبوئے قرآن سے معطر کرنے کے لیے بہت ہی شارٹ ٹائم میں بس ودن 5 and 6 منٹ جو ہے آپ کو میسیج بتانا چاہوں گی۔ اس آیت میں آیت نمبر 35 آف سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پہلے میں یہ بتاتی چلوں آپ لوگوں کو، شاید قرآن میں آئی تھنک 970 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور جتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے یہ خدا کی توقعات، خدا کی ایکسپیکٹیشنز اپنے بندوں سے خدا جو ہے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کوئی نہ کوئی میسیج یا کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ان آیات میں بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ یہاں پر خدا کس چیز کو بیان فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دو اہم رسپانسبلٹیز کی طرف خدا اشارہ فرما رہا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے، اتقوا اللہ۔ پہلی رسپانسبلٹی، پہلی ذمہ داری ایز اے مسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ تقوی اپنا لینا چاہیے۔ ایون روزہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ بھی اس لیے فرض ہوا ہے، اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم لوگ متقی بنو۔ اور دوسری چیز جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے اور جس پہ چھیمے گوئیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس پہ بحث اور مباحثہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سو میں آج اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ اور جلد اپنے آپ کو اگر عرش تک پہنچانا ہے، وسیلے کے دامن کو تھام لو۔ ریسورسز کی طرف یہاں خدا اشارہ فرما رہا ہے، اور شبہائے قدر میں آپ دیکھ لیں، اسی رمضان المبارک میں شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، ہم کیا کرتے ہیں طاق راتوں میں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، یعنی آپ قرآن کریم کو واسطہ اور وسیلہ قرار دے رہے ہوتے ہو۔ سو اس آیت میں وسیلے کے حوالے سے شیعہ سنی دونوں کے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اقوال بتا دوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد خود قرآن ہے، اور سیکنڈ کچھ لوگوں نے کہا ہے وسیلہ دعا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، خدا خود قرآن میں فرما رہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ دعا ایک وسیلہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور ہمارے اہل بیت نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے دعا کے ساتھ ساتھ، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے اور آپ کو جنت تک یا آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنے، اسے وسیلہ یا توسل کہا جاتا ہے۔ اور وسیلہ قرآن میں اگر دیکھ لیں، میں حدیث کی بات نہیں کر رہی ہوں، 3 طرح کی وسیلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وسیلہ کبھی کبھار اشیاء ہے، یعنی ایوری تھنگ، کچھ بھی چیز ہو سکتا ہے، جیسے خود قرآن ہے۔ اور کبھی کبھار وسیلہ جو ہے افراد ہے، جیسے ائمہ فرماتے ہیں نحن وسیلۃ بینکم وبین اللہ، ہم تمہارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں نحن الوسیلہ یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، دعائے توسل وسیلہ کے لیے ایک راستہ آپ کو دکھا رہے۔ علی کو ہم وسیلہ قرار دیتے، بعلی بفاطمہ وبالحسن وبالحسین وبعلی ابن الحسین، یہ جو ہم شب قدر وسیلہ قرار دیتے، انہیں افراد کو ہم وسیلہ قرار دیتے۔ اور تھرڈ چیز معنوی کچھ امور ہے، جیسے دعائے کمیل ہے، عاشورہ ہے، خود قرآن کا پڑھنا ہے، اور قرآن میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے
اشیاء کے حوالے سے قرآن میں ہے، بنی اسرائیل کے تابوت کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس تابوت کو لے کر یہ لوگ ایون وار میں جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تاکہ انہیں کامیابی ملے. اور خدا خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں، قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، خدا فرما رہے من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ خدا فرما رہے کہ ہم نے تابوت موسیٰ میں ایک سکون، ایک شادابی، ایک فریشنس قرار دیا ہے. جو کوئی اس سے متوسل ہو جائے خدا اس کو اس نعمت سے نوازتا ہے. اگر میں امام رضا کے روزے پہ حاضری دیتی ہوں، اگر میں فار ایگزامپل ابھی کریمہ اہل بیت کے روزے کے باہر جا کر آپ سب کے نیابت میں زیارت کر کے آئی ہوں، یہ وہ وسیلے ہیں جن کے دامن کو تھام کر ہمیں سکون ملتا ہے. یا افراد کو آپ دیکھ لیں قرآن میں، یا ابانا استغفر لنا، یعقوب کے بچوں نے حضرت یعقوب کو وسیلہ بنایا کہ بابا آپ ہمارے لیے طلب استغفار کیجئے، آپ ہمارے لیے وسیلہ بنیے. تو ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا قیامت کے روز حسین کی شفاعت کو ہمارے حق میں روزی بنا کر قرار دے، اور یہ روزی ہمیں ضرور نصیب فرما دے. اور میری دعا ہوگی پروردگار یہ روزی ہمیں نصیب فرما دے انشاءاللہ. خود خدا انسان کی روحوں کو لینے کے لیے اسرائیل کو وسیلہ بنا رہا ہے، اور رسول خدا تک اپنے میسیجز کو پہنچانے کے لیے ڈائریکٹ نہیں بلکہ جبرائیل کو وسیلہ بنا رہے. سو یہ وسیلہ کوئی ایسی چیز میں سمجھتی ہوں ہے ہی نہیں جس پر انسان لڑے. اگر کوئی بھی عاقل ہو یہ خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ وسیلے کے بنا نہیں چل سکتے. سو زیارت جامعۃ الکبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں وقادۃ الامم و اولیاء النعم و ارکان البلاد ائمہ طاہرین، آپ امت کے لیے واسطہ ہو، و اولیاء النعم، آپ واسطہ نعمت ہو، و ارکان البلاد، آپ رکن خدا ہو اس دنیا میں خدا تک پہنچانے کے لیے. تو اہل بیت ایک بہترین وسیلہ ہے ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے. آپ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا، عیسیٰ کیچڑ سے پرندہ بناتا اور وہ پرندہ دم کرنے کے بعد اڑ جاتا تھا. یعنی خدا وسیلے کو پروف دے رہا ہے کہ خدا اگر اذن دے، خدا اگر ارادہ کرے، ہر وسیلے کے اندر کسی بھی طرح کے پاور اور طاقت آ سکتے ہیں. اور اگر ہم علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ ہمارا بلیف ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ علی باذن خدا کی اجازت اور خدا کے اذن سے مشکل کشا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نہج الفصاحہ میں فرماتے ہیں الشفاعۃ زکوٰۃ الجاہ، یعنی جس شخص کو خدا نے دنیا میں عزت دی ہو اس کو بھی شفیع بننا چاہیے دنیا میں دوسری لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرنے میں. اب اہل بیت تو اپنی جگہ وہ تو ہے ہی وسیلہ ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی 3 چیزوں کو انکار کرے، من انکر 3 اشیاء فلیس من شیعتنا، جو 3 چیزوں کو انکار کرے، منکر ہو جائے، وہ ہمارے فالوورز، ہمارے سیرت پر چلنے والے اور شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. فرسٹ المعراج، رسول خدا کے معراج کو جو منکر ہو جائیں. اور سیکنڈ چیز امام فرماتے ہیں والمسألۃ فی القبر، قبر میں سوال اور جواب کا جو انکار کرے وہ اہل بیت کے فالوورز نہیں ہو سکتے. اور تھرڈ چیز فرماتے ہیں والشفاعہ، وسیلہ اور شفاعت کا جو منکر بنے وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اقسام شافعان آپ لوگوں کو بتا دیتی کہ انسان کا اعمال شافع ہے، افراد شافع ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جو اس شارٹ کلپ میں بتانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. سو میری دعا ہے کہ پروردگارہ بہترین شفیع رمضان المبارک میں تیری رحمت اور دعائیں اور مولا
مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے. خدایا خون علی سے رنگے اس جانماز کا، اس مصلی کا واسطہ ہے. پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دعائیں قبول فرما دے. خدایا اس بابرکت مہینے کا حق ادا کرنا ہمیں نصیب ہو. پروردگارا جو جو مرحومین ہیں آج، جو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو مولا الموحدین مشکل کشا حیدر کرار شاہ نجف کی شفاعت نصیب فرما دے، اور مولا علی کے نور سے ان کے قبور کو منور